بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، ہم اقبالیات کے کورس کوڈ 303 کے ایف ای کی سطح کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس میں ہم اقبال کے سوانح کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، زیر بحث لا رہے ہیں. اور پہلے 2 یونٹ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، پہلا دوسرا یونٹ. تو اس میں اس کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور جس میں سے ولادت، خاندان اور ابتدائی تعلیم و تربیت، قیام انگلستان سے واپسی سے 1918 تک، اور پھر 1918 سے وفات تک. پہلے 3 پروگرام ہم اس سلسلے میں کر چکے ہیں: ولادت، خاندان اور ابتدائی تعلیم و تربیت، قیام انگلستان سے واپسی سے 1918 تک. آج ہم 1918 سے جو وفات تک اقبال کی زندگی کے جو اہم نکات ہیں ان کے بارے میں گفتگو کریں گے، تاکہ اس سے آپ جو ہے وہ اقبال کی سوانحی حالات سے مکمل طور پر واقفیت حاصل کر سکیں. عزیز طلبہ، جب آپ اس 4تھے یونٹ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دور بر صغیر کی سیاست میں بہت ہلچل کا دور ہے. اسی دور میں جلیانوالہ باغ کا واقعہ پیش آیا. ہندوستان کی مختلف جماعتوں جیسے کہ کانگریس، مسلم لیگ، خلافت کمیٹی، جمعیت علماء ہند، اور انہوں نے سب نے جماعتوں نے جو سیاسی جماعتوں نے متحد ہو کر خلافت اور ترک موالات کا پروگرام بنایا، یعنی تحریک خلافت اور ترک موالات کا. پروفیسر نکلسن نے اسرار خودی کا انگریزی میں ترجمہ کیا، جس سے اہل مغرب اقبال کے فکر و فلسفے سے روشناس ہوئے. اسی حصے میں اقبال کی سیاسی زندگی کے بہت سے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں. اقبال اگرچہ قائد اعظم کی طرح خالصتاً سیاستدان نہیں تھے، لیکن ایک مفکر سیاستدان کے طور پر انہوں نے مسلمانوں کی ملکی اور عالمی سیاست میں بھرپور کردار ادا کیا. اچھا، اس میں ہم نے عزیز طلبہ ہم نے اس میں ڈسکس کیے ہیں جو لفظ آئے ہیں. شاید میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ ان کے بارے میں دیکھ لیں. جلیانوالہ باغ کا واقعہ جو ہے اس کے متعلق بھی آپ تفصیل سے دیکھیے گا. یہ بہرحال یہ ہے کہ ایک ایکٹ پاس ہوا تھا ہندوستان میں، تو اس کے جو ہے وہ اس کے احتجاج کے جو کہ ہندوستان کے جو عوام تھے، جو لوگ تھے، اہل ہند تھے، تو ان کے وہ مفادات کے خلاف تھا. تو اس کے خلاف، اس کی مزاحمت میں انہوں نے جو ہے وہ جلیانوالہ کے ایک واقعہ ایک جگہ ہے وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا احتجاج کیا تھا. تو جنرل ڈائر نے وہاں پہ ان پہ جو ہے نا وہ گولی چلوا دی تھی، جس کی وجہ سے بہت ساری شہادتیں تھیں. تحریک خلافت کا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، خلافت کمیٹی بنی تھی جو عثمانی ترک سلطنت تھی، اس کا جب خاتمہ ہوا تھا تو اس کے خلاف جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے مزاحمت کی تھی. تو یہ خلافت کمیٹی، یہ سارے آپ اس کو تفصیل سے ان چیزوں کو آپ دیکھ لیں گے. بہرحال یہ بر صغیر کی کافی سیاسی ہلچل کا اور اقبال کے انتہائی عروج کا دور ہے. یعنی 1918 سے اقبال کی وفات 1938 تک یہ اقبال کی زندگی کا اہم دور ہے، جس میں اقبال جو ہے وہ عروج بھی دیکھتے ہیں. اچھا، اقبال کی سیاسی زندگی کے جو پہلو ہیں نا وہ یہاں کھل کے ہمارے سامنے آتے ہیں. اب ان کا مطالعہ ہم اب یہ جو میں آپ کو مثال کے طور پر بتاتا ہوں، نکات ان کی روشنی میں آپ کر سکتے ہیں. سلائیڈز میں بھی آپ کو یہ نظر آ جائیں گے. تو انگریزوں کے ظلم و تشدد کے خلاف جو تحریکیں چلیں، علامہ اقبال ان میں ہر سطح پر رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے رہے. پنجاب سے انہوں نے عملی سیاست میں بھی حصہ لیا. لاہور کے حلقے سے 1926 میں 3 سال کے لیے صوبائی قانون ساز مجلس کے ممبر منتخب ہوئے. رائل کمیشن کی آمد کے موقع پر جب ملک کی سیاست انتشار کا شکار تھی، مسلمان مختلف گروہوں میں بیٹھے تھے اور ان کے سامنے کوئی نصب العین نہیں تھا، تو علامہ اقبال نے ایک سیاسی مفکر کی حیثیت سے مسلمانوں کے لیے سیاسی مسائل کی نشاندہی کی. اسی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے، یعنی ایک مسلمانوں کے رہنما کے طور پر اقبال نے اپنی شناخت بنائی. دسمبر 1928 میں آل پارٹیز مسلم کانفرنس میں شرکت کی اور تقریر میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ سیاسی پروگرام کی اہمیت پر زور دیا. اچھا عزیز طلبہ، یہ چھوٹی جو ہم نے نکات بتائے ہیں یہ آپ کے یونٹ میں تفصیل سے موجود ہیں. یہ ہم نے انتہائی اہم نکات جو تھے ان کو ہم نے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ بیان کیا تاکہ آپ ان کی روشنی میں ان کی تفصیلات کو دیکھیں. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں اقبال کی سیاسی زندگی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اقبال کے تخلیقی کام اور علمی کام بھی بہت زیادہ کھل کے اس دور میں سامنے آتے ہیں. مثال کے طور پر اسلام کے فقہی مسائل اور معاملات پر انگریزی میں مضامین انہوں نے تحریر کیے، جن کا ترجمہ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے عنوان سے سید نذیر نیازی نے کیا. یہ اقبال کی بہت مشہور کتاب ہے، دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، انگریزی میں تھی. اس کتاب میں پہلے 6 خطبے شامل تھے. پھر بعد میں جب اقبال لندن گئے ہیں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے، تو وہاں انہوں نے ایک اور خطبہ دیا. تو اس طرح اس کتاب میں 7 خطبے شامل ہو گئے. یہ اقبال کی جو کتابیں ہیں اور ان کا تفصیل سے اگلے آپ کے ابواب ہیں ان میں اس کا تعارف موجود ہے، تو اس میں ہم انشاءاللہ اس کے سلسلے میں بات کریں گے. پھر ایک اور واقعی ہوا کہ ذمہ دار اخبار میں ایک خط کے ذریعے، یعنی لوگوں نے اقبال پہ اشتراکی ہونے کا، یعنی کمیونسٹ ہونے کا الزام لگایا. تو
زمیندار اخبار میں باقاعدہ جو ہے نا وہ ایک خط شائع ہوا، تو اس کا پھر جواب اقبال نے دیا کہ اور اپنے اشتراکی ہونے کی انہوں نے جو ہے نا تردید کی، روسی بالشوزم پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، اسلامی معاشی نظام کو انسان کے اقتصادی نظام کا جو ہے اقتصادی جو وسائل یا مسائل انسان کو درپیش تھے ان کا بہترین حل قرار دیا۔ اقبال کی نظر میں کوئی دوسرا نظام، معاشی اقتصادی نظام اسلام سے بہتر نہیں تھا، اور اقبال نے اس کو جو ہے وہ پروف کیا، اس کو انہوں نے ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ مدلل طریقے سے بیان کیا۔ پھر ایک اور اقبال کی ایک بڑی جو ہے وہ جد و جہد اس دور میں رہی، اور وہ ہمارے جو زیادہ جو ہمیں ایک اس میں وسیع پیمانے پر نظر آتی ہے، 1935 میں قادیانی اور جمہور مسلمان کے موضوع پر ایک مضمون انہوں نے لکھا، اور پھر 1936 میں نہرو کے مضمون کے جواب میں ایک مضمون لکھ کر احمدیت کی تردید کی۔ یہ قادیانیت اور اقبال کی تردید، یعنی قادیانیت کی مدلل تردید، یہ جو ہے وہ اقبال کے ایک یوں کہیں کہ ایک انتہائی اہم موضوعات میں سے بھی ہے، اور اقبال کا ایک انتہائی اہم کارنامہ بھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم شعری تصانیف کی اگر بات کریں تو شعری تصانیف اردو میں جو اقبال کی ہیں، اقبال نے اردو اور فارسی میں ان کی شعری تصانیف ہیں۔ تو پہلی ان کی بانگ درا ہے، یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا، آگے ہم یونٹ میں اس کا تفصیل سے ہم اس کا جو ہے وہ دیکھیں گے۔ تو 1924 میں یہ آئی، پھر بال جبریل ہے، یہ 1935 میں آئی، ضرب کلیم 1936 میں آئی، پھر اسی طرح ارمغان حجاز، ارمغان حجاز یعنی حجاز کا تحفہ۔ یہ علامہ اقبال کی جو کتاب ہے یہ 2 حصوں میں منقسم ہے، یعنی کہ پہلا حصہ جو ہے وہ ایک حصہ اس کو اردو میں ہے، اور پھر باقی جو ہے وہ حصہ فارسی میں ہے۔ تو اس کا 1938 میں جو ہے وہ یہ شائع ہوئی اقبال کی وفات کے بعد۔ ہم اس کا تذکرہ جو ہے وہ آگے تفصیل سے کریں گے۔ تو اگر فارسی مجموعوں کی بات کریں تو فارسی مجموعے وہ نسبتاً زیادہ ہیں اردو کی نسبت، جیسے پیام مشرق ہے 1923 میں، یہ کتاب جرمنی کا مشہور جو فلسفی گوئٹے ہے اس کے دیوان کے جواب میں لکھی گئی۔ پھر زبور جم 1927، اس مجموعے میں مثنوی گلشن راز جدید اور مثنوی بندگی نامہ بھی موجود ہے، اس کا ہم تعارف کرائیں گے آگے۔ جاوید نامہ 1932 میں، یہ مثنوی دانتے کی دیوان کامیڈی کے طرز پر لکھی گئی۔ پھر مثنوی مسافر آئی 1933 میں شائع ہوئی، یہ سفر افغانستان، جب اقبال افغانستان گئے تھے ان کو تعلیمی مشاورت کے سلسلے میں بلایا گیا تھا تو اس کی یادگار ہے یہ۔ پھر مثنوی پس سے باید کرد اے اقوام شرق، یعنی کہ اے مشرقی عوام یا اقوام، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، 1936 میں جو ہے وہ شائع ہوئی۔ تو بعد میں پھر یہ دونوں جو تھیں مثنوی مسافر اور یہ پس سے باید کر دیے، ایک کتابی شکل میں نہیں، ایک ہی کتاب کی صورت میں شائع ہوتی نہیں۔ پھر ارمغان حجاز، یہ حصہ فارسی اس کا ظاہر ہے، یہ 1938 میں شائع ہوا۔ تو عزیز طلبہ، یہ اقبال کی جو اس میں تعلیمی کارنامے تھے جو ان کی وفات کے بعد تھی، ان کی سیاسی زندگی سے متعلق اہم نکات تھے، یہ جب آپ ان کو کورس میں اپنے تفصیل سے دیکھیں گے انہی نکات کی روشنی میں، تو آپ کو بہت زیادہ اس میں جو ہے فائدے ہوں گے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اسی رہنمائی جو اہم نکات بیان کی گئے ان کو آپ بہت زیادہ اچھی طریقے سے دیکھیں، تمام یونٹ کا بہترین طریقے سے مطالعہ کریں، اس کو دیکھیں چیزوں کو، اور یہ ہے کہ اس سے کوشش کریں کہ خود بخود جو ہے وہ اس کے ہم جو ہے نا وہ آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں اور آپ ان کے جوابات دیں، اس طریقے سے آموزش بہت اچھی ہوگی۔ تو امید ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس سے ہماری جو گزارشات ہیں، معروضات ہیں، آج کی گفتگو، اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو یہ پہلے 2 جو یونٹ تھے آپ کے جو اقبال کے سوانحی حالات سے متعلق تھے، تو آج ان کا اختتام ہوا۔ اگلے یونٹس میں انشاءاللہ ہم اقبال کی جو ہے وہ کتابوں کے بارے میں اور ان کی مزید جو ان کی جو ہے وہ ان کی جو خدمات ہیں ان سے متعلق انشاءاللہ بات کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔